السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ الٹی اگر منہ بھر کے ہو یا پھر خود انگلی ڈال کے الٹی کی ہو۔ اگر ایسے الٹی ہوتی ہے جیسے تھوڑی بہت ہو گئی، منہ بھر کے نہیں تھی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور ویسے بھی الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ منہ بھر کے ہی ہو۔ ایک ہی صورت میں ٹوٹتا ہے، وہ یہ کہ اگر اپنے انگلی ڈال کے الٹی کی ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر الٹی آپ نے نگل لی ہو یا پھر واپس نگل گئے ہوں، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹی ہونے سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ منہ بھر کے بھی ہوئی ہو یا ایسے ہی ہوئی ہو۔ تو الٹی میں روزہ ٹوٹنے کے صرف دو ہی صورتیں ہیں کہ یا پھر آپ نے انگلی ڈال کے الٹی کی ہو اور الٹی ہوئی بھی منہ بھر کے ہو، اور اگر انگلی ایسے ہی الٹی ہوئی منہ بھر کے ہوئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر آپ نے انگلی ڈالی اور اس سے الٹی ہوئی اور ہوئی بھی منہ بھر کے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے الٹی نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر تھوک منہ میں تھی اور پانی تھا اور وہ نگل لیا، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ منہ کی چیزیں ہیں اور منہ میں ہی بعض لوگوں کو منہ میں پانی رہتا ہے ہر وقت، اور وہ نگل لیتے اور کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر آپ نے وضو کر رہے تھے اور وضو کرنے سے یا پانی سے کلی کر رہے تھے، تو پھر وہ اگر پانی غلطی سے چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ آپ کو یاد بھول گئی تھی اور آپ نے پانی پی لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ کو یاد نہیں تھا۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ نے وضو کر رہے تھے اور آپ نے کلی کر رہے تھے اور کلی کی وجہ سے پانی تھوڑا بہت چلا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر یہ غلطی سے ہوا تو پھر تو آپ کو قضا کرنی ہوگی، لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو کفارہ بھی دینا ہوگا اور روزہ بھی قضا کرنا ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کرتے وقت اس بات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ اور الٹی ہونے سے اور باقی کسی چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور باقی مسواک کرنے سے اس سے بھی نہیں روزہ ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر مسواک کی وجہ سے پانی منہ میں چلا جائے تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس بات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔